یہ بات ہے 1971 کی کہ جب امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز کو ابھی ٹیک آف کیے کچھ چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس دوران جہاز کی سب سے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چٹھی اسے دے دی۔ اس چٹھی میں چند ایسے الفاظ لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور ایف بی آئی اسے آج تک زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنے تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے ذرہ برابر انفارمیشن بھی نکال نہ پائی۔ کیسے اور کیوں؟ ایروڈیشن ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے سلام اور ویلکم۔ ناظرین گرامی، ڈین ڈی بی کوپر 1971 میں تھینکس گیونگ کے موقع پر لیجنڈ بن گیا۔ اس رات کے بعد سے پولیس اس کے مردہ یا زندہ تلاش کرنے میں ناکام رہی جب اس نے مڈ فلائٹ کے دوران ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ شام 4 بجے کے قریب 24 نومبر کو ایک شخص جو خود کو ڈین کوپر کہتا ہے، پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوا اور سیٹل ٹیکوما ایئرپورٹ کا ون وے ٹکٹ $20 میں خریدا۔ اسے شام 4:35 پر ایک آئیڈیل سیٹ اسائنمنٹ 18C کی گئی تھی۔ پلین میں اس دن 36 مسافر سوار تھے۔ کوپر نے پرواز میں سوار ہوتے ہوئے بہت کم توجہ اٹریکٹ کروائی۔ ٹیک آف کے بعد کوپر نے شیفنر کو ایک نوٹ دیا۔ اس وقت اکیلے سفر کرنے والے مرد عام طور پر فلائٹ اٹینڈنٹ کو فون نمبر یا ہوٹل کے کمرے کے نمبر سلیپری تھے، اس لیے شیفنر نے نوٹ اپنی جیب میں رکھا۔ یہاں شیفنر وہ ہے جس کو کوپر نے چٹھی دی تھی، مطلب کہ ایئر ہوسٹس۔ اگلی بار جب وہ گزری تو کوپر نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس نے نوٹ کو بہتر طور پر پڑھا اور خبردار کیا کہ اس کے پاس بم ہے۔ اس نے اپنے سوٹ کیس کی طرف سر ہلایا۔ اس کے بعد شیفنر نوٹ پڑھنے کے لیے گلی میں گیا۔ اس نے اسے دوسرے فلائٹ اٹینڈنٹ کو دکھایا اور وہ مل کر پائلٹ کو دکھانے کے لیے جلدی سے کوکپٹ کی طرف بڑھے۔ نوٹ پڑھنے کے بعد پائلٹ نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بدلے میں سیٹل پولیس سے رابطہ کیا جس نے ایف بی آئی کو مطلع کیا۔ ایف بی آئی نے ایئر لائن کے صدر ڈونلڈ نیروپ کو فوری کال کی، جنہوں نے کہا کہ انہیں کوپر کی ڈیمانڈز پر عمل کرنا چاہیے۔ کوپر نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو ممکنہ طور پر مجرمانہ شواہد سے ہوشیار ہوتے ہوئے نوٹ واپس کرنے کی ہدایت کی۔ اس وجہ سے اس کے نوٹ کے صحیح الفاظ نامعلوم ہیں۔ شیفنر نے یاد کیا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے سیاہی والے نوٹ میں $2 لاکھ نقد اور پیراشوٹ کے 2 سیٹ مانگے گئے تھے۔ کوپر چاہتا تھا کہ یہ اشیاء سیٹل ٹیکوما ایئرپورٹ پر پہنچنے پر پہنچائی جائیں اور دعویٰ کیا کہ اگر وہ ان ڈیمانڈز پر عمل نہیں کرتے تو وہ جہاز کو بم سے اڑا دے گا۔ کوپر کھڑکی کے پاس چلا گیا تاکہ جب شیفنر واپس آیا تو وہ اس کی آئیزیلے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اتنا چوڑا کھولا کہ اس کے لیے تاروں اور 2 سلنڈروں پوسیبلی بارود کی چھڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد اس نے اسے کوکپٹ پر واپس آنے کی ہدایت کی اور پائلٹ سے کہا کہ جب تک پیسے اور پیراشوٹ تیار نہ ہو جائیں تب تک ہوا میں رہیں۔ پیغام موصول ہونے کے بعد پائلٹ نے انٹر کام پر اعلان کیا کہ جیٹ میکینیکل خرابی کی وجہ سے لینڈنگ سے پہلے چکر لگائے گا۔ زیادہ تر مسافر ہائی جیکنگ سے لا علم تھے۔ ناظرین، ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے اسے بے ترتیب سیریل نمبروں والے بل دیے، لیکن اس بات کو یقینی بنایا کہ ان سب کی شروعات کوڈ لیٹر ایل سے ہوئی تھی۔ پیراشوٹ کا حصول $2 لاکھ جمع کرنے سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ ٹیکوما کے میکرڈ ایئر فورس بیس نے پیراشوٹ فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن کوپر نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ وہ سویلین پیراشوٹ چاہتا تھا جس میں صارف کے ذریعے چلنے والے رپ کورڈز تھے، نہ کہ فوج کے جاری کردہ۔ سیٹل پولیس نے آخر کار اسکائی ڈائیونگ اسکول کے مالک سے رابطہ کیا۔ اس کا اسکول بند تھا، لیکن انہوں نے اسے 4 پیراشوٹ بیچنے پر آمادہ کیا۔ چلتے ہی چلتے ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ 10 فروری 1980 کو ایک 8 سالہ لڑکے کو $20 کے بلوں کے بنڈل ملے جن کے سیریل نمبر
نمبرز دریائے کولمبیا میں کوپر اسٹیشن سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ثبوت اس نظریے کی تائید میں مدد کرتا ہے کہ کوپر زندہ نہیں رہا۔ ان بنڈلوں کی دریافت نے اس علاقے کے ارد گرد نئی تلاشیں شروع کی، تاہم 18 مئی 1980 کو ماؤنٹ سینٹ ہیلنز کے پھٹنے سے ممکنہ طور پر کوپر کیس کے بارے میں کوئی باقی مسنگ کلیوز ختم ہو گئے۔ سالوں کے دوران بہت سے لوگوں نے ڈین کوپر ہونے کا اعتراف کیا۔ ایف بی آئی نے خاموشی سے ان میں سے کچھ معاملات کی جانچ کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی مفید چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ وہ ان افراد کی فنگر پرنٹس چیک کرتے ہیں جو اغوا کیے گئے طیارے سے جمع کیے گئے نامعلوم پرنٹس کے خلاف اعتراف کرتے ہیں۔ اب تک ان میں سے کوئی بھی میچ نہیں ہوا ہے۔ کوپر مارلا نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک گفتگو سنی جس میں کہا گیا کہ ان کے پیسوں کے مسائل ختم ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا ہے، کسی حد تک متضاد۔ تاہم اس نے یہ بھی وضاحت کی کہ کبھی بھی کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس کے چچا نے اسے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے ڈین کوپر کو اپنے طویل عرصے سے کھوئے ہوئے رشتہ داروں میں سے ایک کے طور پر شناخت کیا ہے۔ ماریلا کوپر کے دعوے سچائی کے قریب تر نظر آتے ہیں۔ اس فلائٹ میں موجود فلائٹ اٹینڈنٹ میں سے ایک نے یہاں تک کہ ایل ڈی کوپر ہائی جیکر سے ملتا جلتا نظر آتا ہے۔ تاہم یہ نظریہ اب بھی ایسا نہیں ہے جس کا حکام کے خیال میں امکان ہے۔ جولائی 2016 میں ایف بی آئی نے فارملی اعلان کیا کہ وہ ڈی بی کو جاری رکھنے کے لیے مزید ایکٹیو ریسورس ایلوکیشن نہیں کریں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوپر کی شناخت کا معاملہ حل کر لیا تھا۔ تفتیش کاروں کا اہم نظریہ یہ ہے کہ کوپر در حقیقت اپنی چھلانگ سے بچ ہی نہیں پایا۔ اگرچہ ہوائی جہاز کے نظام کے بارے میں اس کے وسیع علم نے ابتدائی طور پر پولیس کو یہ یقین دلایا کہ وہ ایک پیشہ ور اسکائی ڈائیور ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ موسم سرما کے وسط میں واشنگٹن کے بیابان کے ایک بے رحم حصے پر کاروباری آرام دہ اور پرسکون لباس پہنے ہوئے اس طرح کے موسمی حالات میں چھلانگ لگانا تھا۔ ایک خطرہ کوئی ماہر لینے کے لیے کافی بیوقوف نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ مماثل تاوان کی رقم کا تھیلا ندی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نظریے کی مزید تائید کرتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا، اور اس طرح 45 سال کی ٹپس اور تھیوریز کے باوجود امریکہ کے سب سے مشہور ہائی جیکر کا اصل نام ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایروڈیشن ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔